السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جامع الوقف کا 7واں سبق ہم پڑھ رہے تھے، جس میں سے قلا تک اب لوگوں نے پڑھ لیا۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی یہاں سے شروع کریں گے۔ تو یہاں پر آپ غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ نیچے ایک گول دائرہ ہے، اس کے بعد میں اسی کے اوپر کیا بولتے ہیں لا لکھا ہوا ہے، جس کے تعلق سے ہم پڑھ چکے ہیں۔ گول دائرہ کے تعلق سے بھی پڑھ چکے، اس کے حکام بھی جان چکے، اور لا کے تعلق جو اوپر ہے اس کو کل ہی کے سبق میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا۔ یہ جو لا ہے اس کے تعلق سے ہم لوگوں نے کل پڑھا۔ تو اب ان دونوں کو ملائیں گے، گول دائرہ جس کو آیت کہتے ہیں، اور یہ لا جس کو کیا بولتے ہیں لا وقف علیہ کا مخفف ہے اور وقف قبیح کی علامت ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ کل کے سبق میں اس کو جو نہیں سنے وہ سن سکتے ہیں۔ تو ان دونوں کا حکم دیکھا جائے تو جدا جدا ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ یہ دو علامتوں کا مجموعہ ہے۔ یہاں جو ہے دو علامتوں کا کیا ہے مجموعہ ہے، اور جن دونوں کا علیحدہ طور پر بیان ہو چکا، جو لوگ نہیں سنے ہیں وہ گزشتہ سبق سن کر اس کو جانکاری حاصل کر سکتے ہیں۔ اب اس کو یوں سمجھیں کہ ان دونوں علامتوں میں حیثیت کا فرق ہے۔ ایک جو ہے یعنی گول دائرہ جو ہے یہ بتلاتا ہے کہ یہاں پر آیت مکمل ہو گئی، اور دوسری علامت جو ہے لا یہ بتاتا ہے کہ یہاں پر یہ وقف جو ہے وقف قبیح کی علامت ہے، یعنی یہاں وصل کرنا بہتر ہے، بلکہ وقف جائز ہی نہیں، یعنی اختیاری وقف جائز نہیں۔ تو اب دیکھیے دو علامتیں ایک ساتھ آئیں اور دونوں کا حکم جدا گانا ہے، یعنی دونوں کا تقاضا الگ الگ۔ گویا اگر علامت پر وقف جس طرح کی وقف جائز ہے، کیوں جائز ہے؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہر آیت پر وقف ثابت ہے۔ تو گویا کی آیت جو ہے نا یہ کہہ رہی ہے کہ وقف کر لو، اور یہ علامت جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ وقف نہ کرو، وصل کرو، کیونکہ وقف کرنے میں کیا بولتے ہیں کسی غلط معنی کا وہم پیدا ہو سکتا ہے۔ تو اب کیا کیا جائے؟ کیونکہ عملاً پریشانی لاحق ہوتی ہے یہاں پر، اور یہ بدیہی چیز ہے کہ بھائی جب دو حکم الگ الگ ہوں اور دونوں پر ایک ساتھ عمل تو ہو نہیں سکتا۔ تو اس کو مصنف علیہ الرحمہ نے اس طرح حل فرمایا کہ دونوں کے متضاد تقاضوں کی رعایت ہو جاتی ہے۔ اس پہ اگر غور کریں گے تو دونوں کے جو تقاضے ہیں نا متضاد ہیں، اور کیا بولتے ہیں اس طرح حل کر دیا کہ دونوں کے تقاضوں پر رعایت ہو جاتی ہے۔ ایک تو سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ یہ علامت لا جو ہے یہ وقف قبیح ہے، یہاں وقف قبیح کی ہے، تو کیا یہاں بھی ہے؟ تو یہاں کہہ رہے ہیں یہاں وقف قبیح نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ جب لا ہے تو وقف قبیح ہونا چاہیے، کیونکہ یہ تو علامت ہی اسی کی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے یہاں آیت پہ لا ہے، اور آیت پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وقف ثابت ہے۔ تو جہاں پر نبی سے وقف ثابت ہو وہ وقف قبیح کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا بیان کیا کہ یہاں وقف قبیح نہیں ہے، بلکہ آیت ہونے کی وجہ سے وقف جائز ہے۔ کیوں جائز ہے؟ اس کا بھی وہی جواب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہر آیت پر وقف ثابت ہے، لہذا وقف جائز ہے۔ آگے بیان کر رہے ہیں البتہ بوجہ محل وقف نہ ہونے کے وصل بہتر ہے۔ وصل کیا ہے؟ بہتر ہے۔ وصل کیوں بہتر ہے؟ کیونکہ دیکھیے یہاں معنوی تعلق باقی رہنے کی وجہ سے
وصل کا حکم تھا، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ جس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہر آیت پر وقف ثابت ہے، اسی طرح وصل بھی ثابت ہے، لہذا حالت وصل میں دونوں تقاضے پورے ہو جاتے ہیں، اتباع سنت بھی ہے، یعنی جس طرح وقف کرنا سنت ہے اسی طرح وصل کرنا بھی سنت ہے۔ تو اب یہاں پر کیا بولتے ہیں کہ وصل کرنے کے سے کیا بولتے ہیں دونوں تقاضے پورے ہو جاتے ہیں۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوا کہ اگر کسی سے اضطراراً یا اختیاراً آیت پر کوئی وقف کر لے تو کیا یہاں کیا بولتے ہیں لا کی وجہ سے، جو لا ہے، کیونکہ لا کا حکم کیا تھا کہ اگر وقف ہو جائے، جیسا کہ پیچھے آپ لوگوں کو بتایا جا چکا کہ اگر وقف ہو جائے تو اعادہ لازم ہے اور ضروری ہے، یعنی ابتدا نہیں کر سکتے، ابتدا جائز نہیں ہے۔ تو کیا یہاں بھی وہی ہوگا؟ تو اس کے بارے میں بتایا وقف کرنے کے بعد اعادہ نہ کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی آیت پر وقف کرنے کے بعد اعادہ جائز نہیں بلکہ ابتدا ہی ہوگی۔ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آگے دیکھیے، تین نقطے بیان کیے، تین نقطے، ان کے تعلق سے مصنف فرماتے ہیں کہ یہ وقف معانقہ کی علامت ہے۔ قرآن مجید کے حاشیہ پر معانقہ کا مخفف مع لکھا رہتا ہے، اور درمیانی آیت میں دو جگہ تین نقطے مرسوم ہوتے ہیں، مثل لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ دیکھیے لا ریب کے بعد 3 نقطے ہیں اور فی کے بعد 3 نقطے ہیں وغیرہ۔ اس کا یہ ہے کہ دیکھیے کسی آیت میں کوئی ایسا کلمہ ہو، کسی آیت میں کوئی ایسا کلمہ ہو، جیسے یہاں پر ہے فی، ٹھیک ہے، اور کسی آیت میں کوئی ایسا کلمہ ہو جس کا تعلق کیا بولتے ہیں معنوی اعتبار سے ما قبل سے بھی ہو اور ما بعد سے بھی ہو، دونوں سے تعلق ہو، تو وہاں پر وقف معانقہ کا حکم دیا جاتا ہے۔ کس کا حکم دیا جاتا ہے؟ معانقہ کا حکم دیا جاتا ہے۔ اس کی پہچان کے لیے وہ جو لفظ ما قبل اور ما بعد سے معنوی اعتبار سے تعلق رکھتا ہے، اس لفظ کے آگے اور پیچھے 3 نقطے لگا دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، 3 نقطے لگا دیے جاتے ہیں تاکہ دلالت کرے اس بات پر کہ یہ جو لفظ ہے جیسے یہاں پر ہے فی، اس کا معنوی تعلق لا ریب سے بھی ہے اور ھدی للمتقین سے بھی ہے۔ اب اس کا حکم مصنف علیہ الرحمہ خود بیان کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں یہ بتا دوں یہ نقطے کیوں لگائے گئے، کیا وجہ ہے؟ تو اس کے نقطے لگانے کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ دیکھیں معانقہ، یہاں پر دیکھیے تو یہاں پر جو نقطے والے حروف کتنے ہیں؟ 2 ہیں، ایک ہے نون اور ایک ہے قاف، ٹھیک؟ تو نون میں 1 نقطہ ہے، قاف میں 2 نقطے ہیں، تو ان نقطوں کو لے کر 3 نقطے ہوئے، لہٰذا 3 ادھر کر دیا، 3 ادھر کر دیا اور 3 ادھر 3 ادھر۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم مصنف علیہ الرحمہ خود بیان کرتے ہیں، دیکھیے وقف معانقہ کا یہ حکم ہے کہ نہ دونوں جگہ وقف کرنا چاہیے ورنہ درمیان والا کلمہ بے ربط ہو جائے گا، اور نہ وصل کرنا چاہیے تاکہ معنی سمجھنے میں تکلف نہ ہو، لہذا وصل اول وقف ثانی اور وقف اول وصل ثانی کرنا چاہیے۔ دیکھیے وقف کل تو نہیں جائز ہے، یعنی اس طرح لا ریب فیہ ھدی للمتقین، جائز طریقہ کیا ہے؟ جائز طریقہ یہ ہے لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یا اس طرح لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور ایک طریقہ ہے لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تو 2 وجہوں کے تو مصنف علیہ الرحمہ نے بیان کیا، 2 وجہ کون کون سی جائز ہیں؟ وصل اول وقف ثانی، یعنی پہلے کو ملا دو بعد میں ساکن کر دو، جیسے لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ جائز ہے۔ اور دوسرا کہا وقف اول وصل ثانی، جیسے لا ریب فیہ ھدی للمتقین،
ٹھیک ہے، جیسے یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہو قرآن شریف میں لگا ہوا ہے، اور کہا کہ ماں لکھا جاتا ہے، حالانکہ یہاں پر معانقہ لکھا ہے لیکن ماں کہیں کہیں لکھا رہتا ہے۔ تو ایک وجہ ہے اس میں، جب عبارت پہ اور غور کریں گے تو ایک وجہ اور جائز کی نکل آتی ہے۔ کیا؟ دیکھیے، وقف کرنا چاہیے، کہتے ہیں نہ دونوں جگہ وقف کرنا چاہیے، ورنہ درمیان والا کلمہ بے ربط ہو جائے گا، تو یہ تو کیا بولتے ہیں، جائز نہیں ہے بالاتفاق، ٹھیک ہے۔ اور نہ وصل کرنا چاہیے تاکہ معنی سمجھنے میں تکلف نہ ہو۔ یعنی پتہ کیا چلا کہ اگر معنی میں سمجھنے میں تکلف نہ ہو، معنی سمجھ میں آ جائے تو وصل بھی جائز ہے۔ تو اب 3 صورتیں نکل کے آئیں گی، کون کون؟ وصل کل، جیسے لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اور یہ کیوں؟ کیونکہ قرات اصل وصل ہے، وقف ایک ضرورت ہے، تو اس وقت اگر معنی میں کوئی فساد نہ ہو تو پھر یہ طریقہ یعنی وصل کل جائز ہو جائے گا۔ اور 2 طریقے تو جائز ہی ہیں، کون کون؟ وصل اول وقف ثانی، وقف اول وصل ثانی۔ ہاں، وقف کل یعنی سب میں وقف کرنا یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کہتے ہیں کہ ورنہ درمیانی والا کلمہ جو ہے بے ربط ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ وقفہ، اس کے بارے میں مصنف فرماتے ہیں لفظ وقفہ و سکتہ کی ہا کے ساتھ یہ الوقف مع السکت کا مخفف ہے، یعنی جس قدر وقف میں تاخیر ہوتی ہے اتنی ہی تاخیر کے ساتھ سکتہ کیا جائے۔ یہ در حقیقت وقف نہیں ہے بلکہ سکتہ طویل ہے۔ یہ ایسے موقع پر کیا جائے جہاں وقفہ مرسوم ہو لیکن اصل سکتہ جائز نہیں۔ اس موقع پر بجائے سکتہ کے وقف بھی جائز ہے لیکن وقفہ بہتر ہے۔ باقی سکتہ کا مفصل بیان 8ویں سبق میں آئے گا۔ دیکھیے اب یہاں پر جو ہے نا وقفہ، الوقف مع السکت کی حقیقت خود اس کے نام سے واضح ہے، یعنی دونوں کے مجموعے کا نام ہے، یعنی سکتہ اور وقف ان دونوں کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ وقفہ ہے۔ دیکھیے جب علت سکتہ اور علت وقف دونوں موجود ہوں تو یہ محل وقفہ ہے، ٹھیک ہے۔ چنانچہ اس کی ادائیگی و تلفظ میں دونوں کی رعایت ملحوظ رکھی جائے گی۔ تو اب دونوں کی رعایت کیا ہے؟ ایک کی رعایت یہ ہے کہ آواز بند کر کے سانس جاری رکھنا، تو یہ تو سکتہ ہوا، لیکن ذرا تاخیر کر دینا یہ وقفہ کے حکم میں ہو جائے گا، جیسے یہاں پر ہے یہ والی یہ تھے، دیکھیے سورہ بقرہ کی آخری آیت، وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ ٹھیک، تو مصنف علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ در حقیقت یہ وقف نہیں بلکہ سکتہ طویل ہے، کیونکہ وقف کی صورت میں مقتضی حال کی رعایت نہیں رہے گی، اس لیے وقفہ بہتر ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوا کہ ایسا کیوں کیا جائے گا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھو تجوید و قرات میں اصل کیا ہے؟ اصل ہے ادا، یعنی جو باتیں جس طرح مستند شیوخ سے ثابت ہو ان کو اسی طرح ادا اور بلا کسی حجت کے تسلیم کرنا چاہیے، خواہ اسباب و علل سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ لہذا قرات جو ہے نقلی چیز ہے، اس کو اصل سے کوئی دخل نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ آگے ہے وقف النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں یہ کلام مجید کے حاشیے پر لکھا رہتا ہے، ایسے موقع پر وقف مستحب ہے، اس لیے کہ درمیانی آیت میں یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 11 جگہ وقف ثابت ہے۔ یہ
نیز وقف منزل اور وقف غفران حاشیے پر لکھے رہتے ہیں، اس لیے یہاں اس کے مواقع نہیں ذکر کیے گئے۔ عبارت تھوڑی یہ سب میٹھی میٹھی ہے، خیر۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو بتایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہر آیت پر وقف ثابت ہے۔ یہ بات ذہن نشی رکھیں کہ آیات پر وقف فرمانا یہ محل وقف کی تعلیم نہ تھا، بلکہ تعیین آیات کی وجہ سے رؤوس آیات پر وقف فرماتے تھے، اور جب رؤوس آیات کے مواقع کا علم ہو گیا تو پھر ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لفظی و معنوی تعلق کا لحاظ رکھتے ہوئے وقف فرمایا، جس کے تعلق سے ان جگہوں کو وقف النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لکھا گیا، اور اسی کے تعلق سے مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں یہ کلام مجید کے حاشیے پر لکھا رہتا ہے، ایسے موقع پر وقف مستحب ہے، اس لیے کہ درمیانی آیات میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 11 جگہ وقف ثابت ہے۔ یہ نیز کیا بولتے ہیں وقف منزل، وقف غفران حاشیے پر لکھے رہتے ہیں، اس لیے یہاں اس کے مواقع نہیں ذکر کیے گئے۔ ٹھیک ہے، معلوم ہوا کہ وقف النبی نہایت اہم وقف ہے۔ حضرت علامہ سخاوی نے اس کو تو علم لدنی کے قبیل سے بتایا ہے، یعنی ان مواضع پر وقف کرنے کی علت و حکمت ہر شخص کی سمجھ میں نہیں آ سکتی، کیونکہ علم لدنی اللہ رب العزت کا خاص عطائی علم ہے، جس کو چاہے اور جتنا چاہے عطا فرما دیتا ہے، بس اس علم میں کسب کو کوئی دخل نہیں ہے، لہٰذا ہر قاری کو چاہیے کہ ان کی اہمیت کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کرے اور عمل کر کے اپنے آپ کو ثواب عظیم کا مستحق بنائے، اور جس نے ان کی اہمیت کو نہ جانا اور وقف النبی کے مواقع پر وقف نہیں کیا تو وہ بہت بڑے ثواب سے محروم رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہم سب کو محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جملہ افعال و اقوال کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے دیکھیے، آگے مصنف فرماتے ہیں وقف منزل۔ وقف منزل اس کو وقف جبریل بھی کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ وقف جبریل بھی کہتے ہیں۔ اس موقع پر بھی وقف مستحب ہے، اس موقع پر بھی وقف مستحب ہے۔ نزول قرآن کے وقت حضرت جبریل علیہ السلام نے جس جگہ وقف کیا وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وقف فرمایا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہاں وحی منقطع ہوئی، یہ بھی گزشتہ وقف کی طرح بڑی اہمیت و برکت کا حامل ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس کو باقاعدہ روایتی طور پر نقل فرمایا، جس کو بعد میں آنے والے اللہ کے مقبول بندوں نے یہ سوچ کر کے کہ لوگ اس سے محروم نہ رہیں قرآن کریم کے حاشیہ پر اس کی نشاندہی فرما دی۔ یہاں پر مصنف علیہ الرحمہ غلطی کا ازالہ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی وقف فرمایا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہاں وحی منقطع ہوئی ہے۔ اب اس عبارت پہ اگر غور کیا جائے تو خود ہی یہ بات نکلتی ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اس پر وقف فرمایا، نہ کہ قطع، اور وقف کہتے ہی ہیں اس کو جس کے بعد تلاوت ہو، ورنہ تو قطع ہو جائے گا، تو وقف کیا، قطع نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھیے وقف غفران، یہ بھی قرآن مجید کے حاشیے پر مرسوم ہے۔ ایسی جگہ وقف کرنے سے معنی کی وضاحت اور سننے والے پر بشاشت پیدا ہوتی ہے، اسی لیے اس کو وقف غفران کہتے ہیں۔ یہاں وصل سے وقف بہتر ہے۔ اس وقف کے متعلق لکھا ہے کہ یہ ایسی جگہ ہوتا ہے کہ اگر اس پر وقف کر کے قاری یا سامع اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے یا کوئی چیز مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے۔ نیز اس جگہ وقف سے معنوی وضاحت ہوتی ہے۔ اس قرہ نے
اس وقف کی فضیلت کے بارے میں فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس بات کا ضامن ہو کہ 10 مواقع میں قرآن عظیم کے وقف کرے تو میں اس کا جنت کے واسطے ضامن ہوں۔ لہذا جب ان مواقع پر وقف کرنے والے کے لیے اتنی عظیم بشارت ہے تو وقف کرنا ہی چاہیے، یعنی وقف ہی کرنا چاہیے۔ اور اسی لیے مصنف علیہ الرحمہ نے وصل سے وقف کو بہتر بتایا تاکہ یہ عظیم نعمت حاصل ہو۔ آگے دیکھیے وقف کفران، یہ حاشیہ پر ایسی جگہ لکھا رہتا ہے جہاں وقف کرنے سے خاص قسم کی قباحت پیدا ہوتی ہے جس کو معنی جاننے والا ہی خوب سمجھ سکتا ہے، بلکہ اگر سامع ایسے معنی کا عقیدہ رکھے تو معجب کفر ہے، لہذا ایسے موقع پر وقف نہ کرنا چاہیے۔ مطلب کیا ہوا کہ ایسے موقع پر وقف نہ کرنا چاہیے۔ ایک چیز یہ بتائی ہے کہ خاص قسم کی قباحت ہوتی ہے جس کو معنی جاننے والا ہی خوب سمجھ سکتا ہے، بلکہ اگر سامع ایسے معنی کا عقیدہ رکھے تو موجب کفر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اعتقاد درست ہو تو وقف کرنا موجب کفر نہیں، مگر پھر بھی ایسے غلط مواضع پر وقف کرنے سے اجتناب ہی چاہیے۔ مگر یاد رہے کہ وقف کفران اگر رأس آیت پر ہو تو بوجہ آیت وقف جائز اور صحیح ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ آگے دیکھیے تنبیہات وقف۔ اب جو تنبیہات وقف، نمبر 1، وقف کرنے کے بعد اصل یہی ہے کہ ابتدا کی جائے، لہذا جن مواقع میں کسی حیثیت سے بھی ابتدا ہو سکتی ہے ان کو محل وقف میں شمار کرتے ہوئے مختلف قسم کی علامتیں بیان کر دی گئی ہیں، لہذا علامت وقف پر وقف کرنے کے بعد اعادہ جائز نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر وقف کرنے کے بعد ابتدا ہو سکتی ہو وہ محل وقف ہے، کیونکہ یہ کلام کے منقطع ہونے کی دلیل ہے اور کلام کا انقطاع علت وقف ہے، لہذا تلاوت کے دوران مذکورہ علامتوں پر وقف ضروری ہے۔ دوسرا نمبر، مصنف علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ علامات وقف کی ترتیب اس کی قوت اور ضعف کے لحاظ سے ہے۔ سب سے قوی علامت میم ہے اور سب سے ضعیف علامت صل ہے۔ آگے بیان کرتے ہیں، لہذا حتی الامکان علامت قویہ کے ہوتے ہوئے ضعیف علامت پر نہ ٹھہرے۔ ظاہر سی بات ہے، جس کے بارے میں پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ بھائی اگر 2-4 علامتیں ہوں، ٹھیک ہے، آپ جیسے کیا بولتے ہیں، یہاں زا ہے، اس کے بعد میں قا ہے، اس کے بعد میں صاد ہے، سانس یہاں تک گرچہ پہنچ رہی ہو، یہیں پر رک جانا بہتر ہے کیونکہ یہ قوی ہے، یہ اس سے ضعیف ہے۔ اسی طرح آپ اور قیاس کر سکتے ہیں اور ملا سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ تیسرا نمبر دیکھیے، آیت پر جس قسم کی علامت مرسوم ہوگی ویسا ہی اس کا حکم دیا جائے گا۔ مثلا کسی آیت پر تا ہے اور کسی پر زا، تو ٹھہرنے کے بارے میں وہ آیت زیادہ بہتر ہے جس پر قوی علامت ہے، اور اگر کسی ایک جگہ کئی علامتیں مرسوم ہو تو ان میں سے جو قوی ہو اس پر عمل کرنا چاہیے، حسب ضرورت بھی عمل کرنا جائز ہے۔ مطلب کیا ہے کہ آیت پر اگر کیا بولتے ہیں، آیت کو شمار کرنا نہیں ہے، اگر آیت کو شمار کرنا مقصود ہے تب تو پھر ہر آیت پر وقف کرنا پڑے گا، لیکن آیت پر شمار کرنا مقصود نہیں ہے تو پھر اسی طرح آیت اسی منزل میں ہوگی جو علامت کے ساتھ آئے گی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میں پھر کہتے ہیں اس پر عمل کرنا چاہیے اور حسب ضرورت بھی عمل کرنا جائز ہے۔ حسب ضرورت بھی عمل کرنا جائز ہے، اس کا مطلب اس کا تفصیلی بیان کیا بولتے ہیں، جو گول دائرہ نہیں اس میں ہو چکا ہے، آپ اس کو اگر سن لیں گے تو معلوم ہو جائے گا۔ آگے دیکھیے، علامت وصل صرف دو ہیں، ایک صلا اور دوسرے لام، یعنی الف لام ہے، لہذا ان دونوں میں سے کسی ایک پر بھی وقف اختیاری جائز نہیں، اس لیے کہ محل وقف ہی نہیں ہے، لیکن اضطراری طور پر وقف ہو گیا تو اعادہ لازم آئے گا، ٹھیک ہے، اعادہ کر سکتے نہیں، کریں گے۔
آگے دیکھیے، ترتیل یعنی ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا نام ہے، اس لیے ترتیل میں ہر آیت اور علامات وقف پر وقف کرنا بہتر ہے تاکہ قرات اطمینان کے ساتھ ادا ہو اور معنی سمجھنے میں آسانی ہو۔ دیکھیے کیا بولتے ہیں، اعتبار رفتار تلاوت کی 3 مراتب ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 ترتیل، نمبر 2 حدر، اور نمبر 3 تدبیر۔ مؤلف نے تینوں مراتب کی حیثیتوں کو ملحوظ رکھ کر ان میں علامات پر وقف کے طریقوں کو بیان فرمایا تاکہ عمل کی صورت میں تلاوت میں حسن و عمدگی پیدا ہو۔ آگے دیکھیے، قرات حدر عجلت کے ساتھ پڑھنے کا نام ہے۔ قرات حدر عجلت کے ساتھ پڑھنے کا نام ہے اس لیے کہ ہر آیت اور علامات وقف پر بلا ضرورت وقف نہ کرنا بہتر ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ کلام اللہ ادا کیا جائے، کیونکہ قرات اصل وصل ہے، وقف ایک ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ اور قرات تدبیر درمیانی حالت کے ساتھ پڑھنے کو کہتے ہیں، اس لیے تدبیر میں آیات اور علامات وقف پر وقف کرنے میں میانہ روی اختیار کرنا چاہیے، اور میانہ روی کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ وقف ضعیف کا وصل کرے اور وقف قوی پر ٹھہرے تاکہ قرات بحسن وجوہ ادا ہو جائے۔ بات عبارت سے واضح ہے، 3 طریقے بتائے گئے ہیں، ایک ہے ترتیل، ایک ہے حدر، ایک ہے تدبیر۔ تو اب 3 طریقے میں آپ جیسے دیکھیں گے، آپ مد کے ہی تعلق سے دیکھ لیجئے تو مد کے تعلق کے 3 درجے بتائے جاتے ہیں، ٹھیک۔ جیسے مد عارض کا لے لیجئے، طول، توسط، قصر۔ تو ترتیل میں طول کریے اور توسط کیا بولتے ہیں کس میں کر دیجئے، آپ کیا بولتے ہیں اس میں کر دیجئے تدبیر میں، اور قصر حدر میں کر دیجئے۔ اب سوال یہ بیدار ہوتا ہے کہ تینوں درجات میں افضل درجہ کون ہے، یعنی قرات ترتیل افضل ہے یا قرات حدر افضل ہے یا قرات تدبیر؟ تو اس کا جواب یہ ہوگا حدر افضل ہے، اس لیے کہ قرات حدر میں تلاوت زیادہ ہوگی اور زیادتی کی صورت میں ثواب بھی زیادہ ہوگا، کیونکہ حدیث پاک میں ہے جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا تو اس کے لیے 1 نیکی ہے اور 1 10 کے مثل ہے، اس لیے حدر افضل ہے۔ یہاں پر علامہ جزری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حدر سے افضل کیا ہے، وہ ترتیل ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ مقصد جو ہے قرآن کا فہم ہے، اور قرآن کے فہم جو ہے ترتیل میں بمد مقابل حدر کے زیادہ ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح طریقے سے قرآن شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اب آگے جو ہے 8واں سبق ہے، اس کے پہلے کیا بولتے ہیں، یہ سوالات ہیں، سوالات کو آپ لوگ حل کر لیجئے گا۔ آیت کے بعد علامات وقف واقع ہو تو کس پر ٹھہرنا چاہیے؟ 2 نمبر ہے میم اور تا کا حکماً فرق بیان کرو، ان پر وقف کرنے میں کیا حرج ہے؟ 3 نمبر ہے زا ہے، یہ زال لکھ دیا ہے، زا صاد قاف قف سلسلہ میں ہر ایک کا حکماً فرق بیان کرو۔ آیت لا اور صلا پر وقف کرنے کے بعد ابتدا ہوگی یا ادا۔ 5 نمبر ہے وقف معانقہ کی تعریف اور اس کا حکم بیان کرو۔ 8واں سبق انشاءاللہ زندگی نے وفا کیا تو پھر پیش کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔